دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ اور اس کے چیلے خوبصورت لڑکوں کا روپ دھار کر ان کے سرداروں کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی طرف راغب کر لیا۔ یوں قوم لوط اس برے کام کی عادی ہو گئی۔ اب وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ کیونکہ یہ لوگ خوشحال تھے، اس لیے دور دراز علاقوں سے نوجوان روزی روٹی کمانے کی خاطر تجارت کے لیے وہاں آتے تو یہ ان کو مہمان بناتے اور پھر اپنی ہوس کی آگ ٹھنڈی کرتے۔ یوں یہ برائی پورے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اس فعل قبیح کا علم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اور قوم لوط کی وجہ سے اسے لواطت کہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی اس حد تک بڑھ گئی کہ جب چند فرشتے اللہ کا پیغام لے کر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ بدبخت لوگ ان کے پیچھے ہو لیے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ روایت بھی ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاک رسول کے گھر پہنچے تو لوط کی بیوی وہاں کے سرداروں یا ہوس کے پجاریوں کے پاس پہنچ گئی کہ بے حد خوبصورت لڑکے لوط سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور آج رات ہمارے گھر ہی قیام کریں گے، لہٰذا تم سب وہاں پہنچ جاؤ۔ ادھر حضرت لوط نے ان کے حسین چہروں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اگر کوئی شخص ان کے پیچھے آ گیا تو پوری قوم کی تذلیل کا سبب بن جائے گا۔ آپ کا یہ ڈر سچ ثابت ہوا اور کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا۔ پہلے ان کو باہر نکالنے پر اصرار کیا، پھر دروازہ توڑنے اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر فرشتوں نے اپنا اصلی حلیہ حضرت لوط علیہ السلام کو دکھا دیا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جو پتھر کا بنا دیا گیا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ تاہم آپ کی بیٹیاں اور آپ کے نیک ساتھی توحید کے راستے پر ہی رہے اور یوں آپ اپنی بیٹیوں اور چند نیک ساتھیوں کے ساتھ اپنی بستی سے نکل گئے۔ لوط کی بیوی آج بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر جو اب اردن کہلاتا ہے پتھر کی مورتی بنی کھڑی نظر آتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ گناہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔